قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے نماز و رضوشی کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد أفضل صلواتك. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. يا رب وسلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. گزشتہ جمعے بھی اسی پر بات چل رہی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسباب محبت کے 3 ذریعے اور 3 اسباب بیان فرمائے تھے. ان میں سے ایک کا ذکر ہوا تھا کہ یا تو کسی سے محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے، یا کسی سے محبت ہوتی ہے کمال کی وجہ سے، یا کسی سے محبت ہوتی ہے جود و صفا سخاوت کی وجہ سے. تو ایک بات کا ذکر ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا میں کوئی حسین نہیں، اور اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی. اب دوسرا حصہ، دوسرا درجہ جو اسباب محبت میں سے ہے وہ ہے کمال. تو یاد رکھیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کے اندر کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اس طرح کمال کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے. جیسے اللہ نے آپ کو حسن عطا فرمایا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ کمال بھی عطا فرمایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کمال عطا فرمائے بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مختصر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے حج کی شکل کے اندر. پوری دنیا سے مسلمان وہاں آتے ہیں، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک اجتماع بلایا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، نبی، رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلایا ہے، عام انسانوں کو اس میں نہیں بلایا.
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا شب معراج کی رات میں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں جہاں تمام انبیاء علیہ السلام جمع ہیں، اور تمام نبی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اس کے اندر جمع ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جاتے ہیں، وہاں اذان ہوتی ہے، اور اذان کے بعد آپ کو پتہ جماعت ہوتی ہے، لیکن کوئی نبی آگے مصلی پہ نہیں آ رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت نوح علیہ السلام موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، لیکن کوئی بھی نبی مصلی پہ جماعت کے لیے نہیں آ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے مصلی پہ جا کر کھڑا کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمال عطا فرمایا جو کسی اور نبی کے اندر نہیں ہے، کہ تمام نبی آپ کے پیچھے مقتدی ہیں، آپ ان سب کے امام ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے تمام نبیوں کی امامت کروائی ہے۔ تو یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ دنیا کے اندر نبی آتے رہے، کتابیں اترتی رہیں اور امتیں آتی رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ آئے ہیں اللہ کے آخری نبی بن کر، اور آپ کی کتاب قرآن مجید آئی ہے تمام کتابوں کے آخر میں، لیکن مقام سب سے زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں سے پیچھے آ رہی، لیکن سب امتوں سے افضل یہ امت۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ آپ قیامت تک کے لیے کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال عطا فرمایا، تو اس کمال کے اندر بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس جیسا کمال بھی دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ اور تیسرا درجہ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسباب محبت میں سے یہ ہوتا ہے کہ جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کے جود و سخا اور سخاوت کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو یہ کمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی سخاوت بھی ہے، اور آپ کی بدنی یعنی ہاتھ سے بھی آپ کی سخاوت بہت زیادہ ہے۔ اب آپ کی روحانی وہ سخاوت کیسی ہے کہ قرآن کا علم یہ آپ کی روحانی سخاوت ہے، دین کا علم یہ آپ کی روحانی سخاوت ہے، اخلاق کا علم یہ آپ کی روحانی سخاوت ہے، اور اسی طرح جتنے بھی دین کے اصول ہیں، مسائل ہیں، قانون ہیں، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی سخاوت ہے، اور ہر دنیا سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور اسی طرح ہاتھ کی جو سخاوت تھی وہ بہت زیادہ مشہور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی سخاوت کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے آندھی تیز چلتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آپ کی سخاوت اس طرح چلتی ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا بعض موقعوں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درہم اور دنانیر کی بوریاں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقسیم کر دیتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اگر کچھ بچ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک کہ وہ ختم نہ ہو جاتے ہیں، ان کو تقسیم نہ کر دیتے، بلکہ آپ مسجد نبی میں سو جاتے۔ اور اس طرح ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی دیہاتی آیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہے گردن مبارک کے اندر کپڑا ڈالا، اور کپڑا ڈال کر اس کو زور سے کھینچا۔ اس کھینچنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک کے اندر کچھ نشانات بھی پڑ گئے، لیکن وہ دیہاتی پن کی وجہ سے ایسے سخت کلمات کہہ رہا تھا کہ یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے باپ کا نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ دیہاتی پن کی وجہ سے کر رہا تھا۔
اور اس نے کہا مجھے اپنے گھر کے لیے سامان دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامان دیا۔ یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر سخاوت تھی کہ آپ درہم، دنانیر اور جو کچھ بھی آتا تھا وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر آپ سے بڑا سخی بھی کوئی نہیں۔ تو اس لیے علامہ بدر الدین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو حسن کے اندر بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں، کمال کے اندر بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں، اور سخاوت کے اندر بھی آپ کو کوئی ثانی نہیں ہے، لہذا دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ دوسری میرے بھائی، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، ہماری یہ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی پیدا فرمایا، اور اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے اگر یہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو فاتبعونی، میری پیروی کرے، میری تابعداری کرے۔ یعنی اطاعت کا معنی ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور یہاں کا لفظ ہے فاتبعونی، یعنی جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے وہ تو ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اطاعت کے ساتھ محبت کو ملانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو آپ نے نہیں بھی فرمائی، ہم نے کوشش کرنی کہ آپ کی اس سنت پر بھی عمل کریں، اس ادا کو بھی ہم پسند کریں، اس ادا پر بھی ہم عمل کریں۔ اس لیے قرآن کا فاتبعونی کہ میرے نبی کی پیروی کرو اور آپ کی فرما برداری کرو، آپ کے نقشے قدم پر چلو۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی ہے، اور انسان کے عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنی زیادہ محبت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میرے ساتھ اتنی محبت کرنی ہے کہ اپنے والدین، بیوی بچوں، اپنے مال، تجارت، سامان، ہر چیز سے بڑھ کر حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے ایسا کر کے دکھایا ہے، اور اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی ہے، بلکہ قرآن پاک میں ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، کہ لوگوں فرما دیجیے میرے پیغمبر کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اپنے باپوں سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے مال تجارت سے زیادہ، اپنے قرب و برادری سے زیادہ۔ تو یاد رکھیں جب ایسا موقع آیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ مثلا عبداللہ بن ابی منافق تھا، اپنے قوم کا بہت بڑا سردار تھا۔ تو اس آدمی نے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سن 5 ہجری کے اندر ایک لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کے بعد ایک مہاجر اور ایک انصاری کسی بات پر لڑ پڑے۔ اب جب دونوں لڑے تو دونوں نے اپنے اپنے قبیلوں کو، اپنے جو ان کے خاندان تھے ان سے مدد چاہی، قریب تک ایک بہت بڑی لڑائی ہو جاتی، لیکن بیچ میں کچھ صحابہ پڑے، انہوں نے اس لڑائی کو بند کر دیا۔ اب اس بات پر عبداللہ بن ابی جو ہے وہ ظاہر اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا تھا، لیکن مسلمانوں کو بڑا سخت مخالف تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ تمہارا ہی کیا کرا ہوا ہے کہ جب یہ لوگ آئے تھے تم نے ان کو اپنا بھائی بنایا، اپنا مال آدھا آدھا ان کو تقسیم کر کے دیا۔ تو وہ کہنے لگا جب ہم مدینے میں جائیں گے تو ہم عزت والے مل کر ان ضروریوں کو وہاں سے نکالیں گے۔ یہ اس نے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے اس وقت، جب یہ بات سن تو کہنے لگے کہ تو ذلیل ہے، تو اپنی قوم کے اندر بھی تجھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تیری کوئی عزت بھی نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، رحمان نے بھی عزت دی ہے، قوم کے اندر بھی عزت والے ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی نا، اس نے کہا اس نے جا کر حضور علیہ السلام سے یہ بات نقل کرنی ہے، تو وہ گئے جا کر حضور علیہ السلام کو بتایا۔ اب یہ جو عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس نے اپنے ساتھ اور اپنے کرندے ساتھ لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے گئے۔
اور وہاں جا کر جھوٹے قسمیں کھانے لگا کہ جی میں نے تو ایسا نہیں کہا، یہ بچہ ہے، ہو سکتا ہے اس کو بات سننے کے اندر سمجھنے کے اندر غلطی لگی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عذر کو قبول کروا لیا، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کو حضور مجھے اجازت دو، لیکن میں اس کی قدر اتاروں، آپ نے اس کو اجازت نہیں دی۔ اور پھر جب اس نے اپنا یہ عذر پیش کیا، انہوں نے عذر کو قبول کیا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی تھے، بچے تھے، اپنے گھر کے اندر چلے گئے، گھر سے باہر نہیں نکلتے کہ ظاہر ہے کہ آپ اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی بات کو ثابت کر لیا ہے اور میں جھوٹا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون اتاری اور اس میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے سچ کو ثابت کیا، اور اس جو عبداللہ بن ابی منافق تھا اس کے جھوٹ کو واضح کر دیا۔ تو اب ہر آدمی کے دل میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کی فکر تھی، عزت تھی کہ دیکھو یہ سچے ہیں، اللہ نے ان کی معاوضہ کر دیا، اور وہ جھوٹی قسمیں کھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جھوٹ کو ظاہر کر دیا۔ تو بہرحال ان باتوں کا جب علم ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کو ہوا، یہ عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن بڑا پکا اور سچا مسلمان، نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے یہ لفظ کہے، آپ دیکھیں وہ مدینے کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب والد چونکہ وہاں جنگ سے واپس آ رہا تھا، تو جب وہ مدینے کے اندر داخل ہونے لگا تو بیٹا جو حضرت عبداللہ تھے پکے مسلمان تھے، انہوں نے اپنی تلوار کو نکالا اور باپ کے سامنے کر دی اور کہا کہ آپ نے جو الفاظ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہے ہیں وہ اپنے الفاظ واپس لو، وگرنہ میں اس تلوار سے آپ کی گردن اتار دوں گا۔ آپ باپ کہنے لگا بیٹا تو میرا بڑا فرمانبردار بیٹا ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑی عزت کرتا ہے۔ یاد رکھے یقیناً ان کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ میرے نبی نے مجھے بتایا۔ اب باری آ گئی ہے میرے نبی کی محبت کی، تو لہذا آپ اگرچہ میرے باپ ہیں لیکن آپ الفاظ واپس لیں، ورنہ میں اپنے نبی کی محبت میں آپ کی جان بھی لے لوں گا۔ پھر اس عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے وہ الفاظ واپس لیے، پھر وہ مدینے کے اندر داخل ہوا۔ تو یہ وہ لوگ تھے، قرآن نے کہا قل ان کان آباؤکم، کہ ان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے باپوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ تھا کہ جب مسلمانوں کی پہلی جنگ بدر ہوئی ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں جا رہے ہیں اور ان کا بیٹا کافروں کی طرف سے۔ جب آپس میں باپ اور بیٹے کا سامنا ہوا تو بیٹا وار کرنے لگا اپنے باپ پر، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر، تو فوراً خیال آ گیا کہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کو قتل نہیں کروں گا، اس کی گردن نہیں اڑاؤں گا، اس کو ماروں گا نہیں، کیونکہ میرا باپ ہے۔ اب باپ میں مسلمان ہو گئے اور ایک دن بیٹھے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے تو بیٹا کہنے لگا ابا جی آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی پہلے جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے اور میں کافروں کی طرف سے لڑنے آیا تھا، اور آپ میرے وار کے نیچے آ گئے تھے، لہذا میں چاہتا تو آپ پر وار کرتا اور آپ کی گردن کو اتار دیتا، لیکن میں نے سوچا کہ آپ میرے والد ہیں، لہذا میں نے وار نہیں کیا، آپ کو فتح نہیں کیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ سنے جو سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں، اور میں بیٹا اگر اس دن تو میرے وار کے نیچے آ جاتا، تو نے تو مجھے بات سمجھ کے چھوڑ دیا نا، اگر تو اس وقت میرے وار کے نیچے آتا، میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور میں وار کرتا، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، میں تیری گردن اتار دیتا، اس لیے کہ اس وقت تو میرا بیٹا نہیں تھا بلکہ اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حقیقت میں اپنی جانوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی۔ اور ایسے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہ کا جو سرٹیفکیٹ دیا ہے، بیان ہی انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کے صلے میں ان کو رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ ان کے ساتھ راضی ہو گیا اور یہ اللہ کے ساتھ راضی ہو گئے۔
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، قیامت کے بارے میں زیادہ تر روایات انہیں سے ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی علاقے کے اندر گئے اور وہاں پر دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھانے لگے، تو یاد رکھیں جب بندہ کھانا کھاتے ہوئے جو لقمہ اٹھاتا ہے اگر وہ کسی وجہ سے ہاتھ سے گر جاتا ہے تو سنت یہ ہے کہ اس لقمے کو پھینکا نہ جائے۔ بعض اوقات بندہ اس کو پکڑ دور پھینک دیتا ہے یا کسی سائڈ پہ کر دیتا ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ جو لقمہ آپ کھانے کے لیے اٹھا رہے ہیں اگر وہ گر جاتا ہے تو اسے صاف کر کے کھا لیا جائے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت طیبہ ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لقمہ اٹھایا کھانے لگے کہ ہاتھ سے گرا، جب وہ اٹھانے لگے تو ان کے ساتھ جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ حضرت نہ کھائیں۔ اب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو غیر مسلم ہیں یہ کیا کہیں گے۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننا بندے کا ایمان پیدا ہو جاتا ہے، اور جن کو آج ہم پڑھی لکھی قوم کہتے ہیں، یہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑی انہوں نے ترقی کی ہے۔ جیسے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے کہ مولویوں پہ سارا ببال ڈال دیتے کہ مولوی تقریر نہیں کرنے دیتے۔ یہ دیکھو آج تو لوگوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ لوگ چاند پہ چلے گئے۔ اچھا بھائی پھر کیا ہوا؟ یہ چاند پہ چلے گئے تو کون سا آپ نے جو ہے کارنامہ کر دیا؟ تو وہاں سے جا کر کیا کیا کہ یہ چاند پہ گئے تھے وہاں سے مٹی لے کے آئے۔ مولوی صاحب کہہ رہے کہ ہمارے پاکستان میں پہلے بہت ہے، یہ کون سا آپ نے کارنامہ کیا؟ تو بہرحال حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جن کو تم پڑھے لکھے کہتے ہو، تو آپ نے فرمایا کیا ان بے وقوفوں کی خاطر، الفاظ سنا ہوگا، فرمایا کیا ان بے وقوفوں کی خاطر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ چھوڑ دوں جن کو آج ہم پڑھے لکھے کہتے ہیں، 814 سال پہلے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ پڑھے لکھے نہیں، بے وقوف ہے، جانور ہے، ڈنگر ہے۔ اصل تو وہ ہے جس کو حلال حرام کا پتہ ہو، جس کو اللہ کے رسول کا پتہ ہو، اللہ کے رسول کے فرائض کا پتہ ہو، یہ ہیں پڑھے لکھے لوگ۔ یہ انگریزی میں بات کرنا یہ کوئی پڑھے لکھنے کی علامت نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جو انسان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو پورا کرتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، اللہ کا حق سمجھتا ہے، رسول کا حق سمجھتا ہے، تو بعض فرمایا کہ ان بے وقوفوں کی خاطر کیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے ہمیں دکھائی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ پچھلے دن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن دیا ہے دنیا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا انہوں نے پورے کاٹے، یہ جو انگلی کے پورے ہوتے ہیں یہ کاٹے، اور جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا وہ پورے ہی کٹ گئے، اور جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا انہوں نے اپنے پورے کاٹے مدہوشی کے اندر، اور جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا وہ مدہوش تھے، ہوش میں آ گئے۔ اب یہ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں، اگلی بات پھر آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ آج ہم بھی کہتے ہیں ہم ہوش کے اندر ہیں، لیکن ہمارے اعمال ہمارے کام بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم ہوش میں نہیں۔ کیسے ہوش میں نہیں؟ جیسے وہ پہلے مدہوش تھے، ہوش میں نہیں تھے۔ کیسے ہوش میں نہیں تھے؟ کہ دیکھو جہاں کوئی خوبصورت پتھر دیکھا وہاں سجدہ کر لیا، جہاں کوئی اچھا درخت دیکھا اس کو معبود بنا لیا، حاجتیں شروع کر دی، اس کے سامنے سجدے شروع کر دیے، اس کی عبادت شروع کر دی۔ اسی طرح وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اسی طرح بیت اللہ کا وہ لگے طواف کرتے تھے۔ اسی طرح کہ ان کا والد فوت ہو جاتا تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، اور اسی طرح پانی پر لڑائی ہوئی تو صدیوں تک خون کی ندیاں بنا دیتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے تھوک کو پھینکتے تھے اس کو چاٹ لیتے تھے۔ تو یہ وہ پہلے مدہوش تھے، ہوش میں نہیں تھے۔ اب ذرا ہم اپنا بھی اندازہ کریں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم بھی ہوش میں ہیں،
اور ہمارے بہت سارے کام ایسے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمانوں والے کام نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے لیے جتنے کام ہیں یہ سارے کے سارے ہندوؤں والے ہیں، کافروں والے ہیں، غیر مسلموں والے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا خاصا مکان دیا، سب سے اوپر جا کر کالی ہنڈی رکھ دی۔ کیوں رکھی بھائی؟ یہ نظر نہ لگے۔ اب آپ بتائیں گے ہمارے ہوش والے کام۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند جیسا بیٹا دیا، اب توا اٹھایا، اس کی کالک اٹھائی اور اس کے پیشانی پہ لگا دی۔ آپ بتاؤ ہوش میں؟ اس طرح ہم راستے میں جا رہے ہیں، بلی نے یا کتے نے راستہ کاٹا تو واپس جائیں گے، آج کام نہیں پہ نہیں جائیں گے، آج کام پورا نہیں ہوگا، تو کیا یہ ہم ہوش میں؟ اور اسی طرح ایک جگہ جانا ہوا، ہمارے اپنے دوست تھے، انہوں نے ایک گاڑی خریدی، کافی دیر کی بات ہے، اس وقت 40-50 لاکھ کی، بلایا کہ جی آپ آئے، ہم دعا کروائیں گے آپ سے، چلے گئے۔ تو وہاں جب گئے تو دیکھا کہ ان کی گاڑی گھر میں کھڑی ہے اور چھوٹے سے ایک بچے کا جوتا بالکل پرانا سا ٹوٹا پھوٹا، تو سب کے جو ہے گاڑی کے سامنے وہ باندھا ہوا ہے۔ میں نے کہا شاید یہ ویسے کسی غلطی سے کس نے رکھ دیا ہے، تو میں نے سے پوچھا بھائی یہ آپ نے گاڑی کے آگے چھوٹا سا بچے کا جوتا کیوں رکھا؟ کہنے لگا کہ اس لیے کہ نظر نہ لگ جائے۔ اب مجھے بڑی ہنسی آئی، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ بتاؤ یہ گاڑی کتنے کی ہے؟ کہنے لگے 40-50 لاکھ کی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی قیمت کتنی ہے؟ تو ظاہر بات ہے وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی آپ کی قیمت تو بہت زیادہ، آپ کی تو قیمت تو اربوں کھربوں سے زیادہ ہے، لیکن میرے نزدیک آپ کی گاڑی سے زیادہ آپ کی جو جان ہے وہ مجھے قیمتی ہے۔ تو میرا دل چاہتا کہ میں جوتوں کا ہاتھ لے کر آپ کے گل میں ڈال دوں تاکہ آپ کو نظر نہ لگے۔ تو یہ بتائیں کہ بھائی یہ ہمارا ہندوؤں والے کام ہے یا مسلمانوں والے کام ہے، ہم ہوش میں۔ اسی طرح ایک اور گھر میں جانا ہوا، تو وہ نماز پڑھنی تھی، میں مسافر تھا اس وقت، تو میں نے 2 فرض پڑھنے تھے، تو میں نے دیکھا کہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ نماز پڑھ کے فوراً سے مسئلے کو اکٹھا کر دیا، جیسے ہمارے یہاں عموماً کرتے ہیں، ایک طرف سے موڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا؟ تو کہنے لگے جی میں نے اس لیے کیا کہ ہمارے پیر صاحبوں نے ہمیں بتایا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً مسئلے کو اکٹھا کر دیا کرو۔ کیوں؟ کہتا کہ کہیں شیطان نماز پڑھے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے پوری دنیا کو شیطان نماز نہیں پڑھنے دیتا، آپ اس کو نہیں پڑھنے دیتے، اس کو پڑھنے دینا تاکہ جان چھوٹ جائے، سب نمازی ہو جائے۔ اچھا بھائی اگر یہاں نہیں پڑھے گا تو وہ پیچھے پڑھ لے گا، یا آپ نے کنارہ موڑا وہ سیدھا نہیں کر سکتے۔ تو آپ بتائیں یہ ہمارے ہوش والے کام ہیں یا مدہوشی والے کام ہیں؟ اور پھر ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کیا۔ یاد رکھو صحابہ نے اس نے مصطفیٰ کو دیکھا تو وہ پورے کا پورے ہوش میں آئے، ایسا ہوش میں آئے کہ اگر بستیاں آئے ہیں ان کو وہ کراس کر گئے، اگر جنگل آیا تو جنگل کے کنارے پر آواز لگائی جنگل کے دریدو جنگل کو خالی کر دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے۔ اور اسی طرح صحرا آئے ان کو پار کر گئے، حتیٰ کہ اگر دریا بھی آ گئے انہوں نے گھوڑوں کی لگاموں کو تھوڑا سا کھینچا اور گھوڑوں کے پاؤں کو دریا کے اندر ڈالا تو ایسا ہوش آیا کہ دریا بھی ان کو ڈبو نہ سکا۔ یہ ہے وہ محبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں اب ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اب ہمارے اوپر کون سی نماز فرض ہے؟ جمعے کی نماز فرض ہے۔ تو نماز کے لیے کب فرض ہوگی؟ جب اس کا وقت ہوگا۔ نماز کے لیے کب فرض ہوگی؟ جب اس کا وقت ہوگا۔ اب ہم جمعے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی آدمی حاجی صاحب کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، نماز کی ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وقت نہیں۔ تو دیکھیے نماز فرض ہوتی ہے وقت آنے پر، اور اسی طرح وہ روزہ فرض ہوتا ہے رمضان آنے پر۔ اگر آج کو روزہ شروع کر دیں رمضان کا فرض روزہ، بھئی رمضان کا فرض روزہ رمضان کے آنے پر ہوگا، تو جیسے نماز فرض ہوتی ہے وقت آنے پر، اور اسی طرح روزہ فرض ہوتا ہے وقت آنے پر، رمضان آنے پر، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مال آنے پر۔ اور یاد رکھیں ایک آدمی کے پاس بہت سا مال آ گیا، لاکھوں روپے آ گئے، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں۔ کب؟
اس پر 1 سال گزرے، اس کی ملکیت کے اندر اس کا قبضہ ہو اس مال پر، پھر جا کر اس سال کے بعد اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ جب مال بھی آ جائے اور سال بھی پورا گزر جائے۔ اور اسی طرح آپ کے پاس بہت سارا مال آیا، آپ نے زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ کے بعد پھر اللہ نے آپ کو اچانک سے کروڑ روپیہ دے دیا، آپ پر حج فرض نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ کی زندگی کے اندر ذوالحج کا مہینہ آنا بھی ضروری ہے۔ آپ کے پاس مال بھی ہو اور ذوالحج کا مہینہ بھی آئے تب آپ پر حج فرض ہوگا۔ اب پتہ چلا کہ نماز فرض ہوتی ہے وقت آنے پر، اور زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مال اور جو ہے 1 سال کی ملکیت کے بعد۔ اسی طرح روزہ فرض ہوتا ہے رمضان آنے پر، اور حج فرض ہوتا ہے مال آنے پر اور ذوالحج کا مہینہ انسان کی زندگی کے آنے پر۔ اگر کوئی آدمی اب ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، میدان عرفات کے اندر چلا جائے تو حج بجے گا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مال کے ساتھ ساتھ ذوالحج کا مہینہ بھی اس کی زندگی میں آنا شرط ہے، تب اس پر حج فرض ہوگا۔ اب اگلی بات سمجھیں کہ نماز فرض ہوتی ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہوتا ہے وقت آنے پر، اور زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مال اور سال گزرنے پر، حج فرض ہوتا ہے مال آنے پر اور ذوالحج کا مہینہ آنے پر۔ لیکن مصطفیٰ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہر سانس آنے پر۔ سانس چل رہا ہے تو حضور سے محبت فرض ہے، سانس چل رہا ہے حضور سے محبت فرض ہے۔ تو ہم نے یہ محبت کیسے دکھانی ہے کہ ہر سانس کے اندر، ہر وقت، ہر سیکنڈ میں، ہر سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ تو یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مانگی ہے، جس کی میں نے پچھلے سال مثال بھی پچھلی جمعے دی تھی کہ باہر کوئی آدمی کھڑا، میں کہوں وہ آپ سے محبت مانگ رہا ہے، آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تمام دنیا سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو۔ اگر ایسی محبت نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ سن لیجیے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، پھر تم اپنے آپ کو مجھ سے، یعنی کہنے کا یہ دعویٰ تمہارا غلط ہوگا، بلکہ لا یؤمن احدکم، پھر تم مجھ سے اپنی محبت ہونے کا دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسی محبت اللہ کے رسول کو چاہیے جو اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ تو ایسی محبت کب آئے گی؟ کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک عمل کو تلاش کر کے، یاد کر کے اپنی باڑیوں پر، اپنے گھروں پر، اپنے کاروبار میں اور اپنے معاملات میں، معاشرت میں لیں گے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ پاک صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے حق کو زندہ کرنے کی توفیق